شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، صبح اٹھتے ہی یہ مبارک ناموں کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ دیکھیے گا سارا دن غیب سے دولت ملتی رہے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لیجئے۔ ناظرین، جیسے ہی آپ صبح اٹھیں تو کوشش کیجئے کہ فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، جہاں جائیں لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو یہ آج کا وظیفہ غیبی دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ جب چاہیں اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان میں پڑھ سکتے ہیں، دفتر میں پڑھ سکتے ہیں، کاروبار پر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ جس دن چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجئے کہ آپ صبح اٹھ کر فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، کیونکہ اس وظیفے کا صحیح وقت صبح کا ہے، جب آپ سو کر اٹھتے ہیں۔ جب آپ رات بھر سو جائیں اور صبح کو اٹھیں تو اٹھ کر یہ وظیفہ فوراً پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے دن میں آپ کو رزق ملتا رہے، پیسہ ملتا رہے، رزق کے اسباب خود بخود بنتے رہیں، دولت آتی رہے، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہوتی رہے، پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو اس وظیفے، اس تسبیح کو صبح اٹھ کر جیسے ہی اپنے بستر سے کھڑے ہوں، ہاتھ منہ دھو لیں اور فوراً پڑھ لیں۔ اس وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، منٹوں بھی نہیں پڑھنا، بلکہ 30 سے 40 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ عمل وہ میرے بہن بھائی جو پریشان حال ہیں وہ بھی پڑھ لیں، جو بالکل پڑھنا بھی نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو بہن بھائی پڑھنا جانتے ہیں وہ تو ضرور پڑھیے، کیونکہ میں آپ کو اس وقت پڑھ کر بھی بتاؤں گا تاکہ پڑھتے وقت کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ اپنی تقدیر کو اگر فوراً بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی۔ آپ کی انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سے بڑی مرادیں انشاءاللہ ایک دن میں پوری ہوں گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو کوشش کیجئے کہ اس وظیفے کو اسی وقت کر لیں تاکہ آپ کو یہ وظیفہ آئندہ کے لیے بھی یاد رہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہیں تو کہیں پر نوٹ کر لیجئے۔ یہ وظیفہ ناظرین اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے، پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگا جائے اللہ وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں خیر و برکت کے لیے یا رحمانو یا رحیمو ضرور لکھ دیجئے گا، تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ صبح سو کر اٹھیں تو بستر سے اٹھتے ہی وضو کر لیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ پہلے نماز فجر ادا کر لیں، پھر اس کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن ناظرین یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے جو بھی درود پڑھنا ہے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों और बहनों, जैसे ही आप दुरूद पाक पढ़ लें तो आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। ये नहीं सोचना कि इंसानी अक्ल क्या कहती है कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। आज रब्बे करीम से वो मांग कर देखिए जो आपको नामुमकिन लगता है। मेरा रब हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना मकान ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं तो घर मांग लीजिए। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप नई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो गाड़ी मांग लीजिए। नौकरी चाहते हैं, हलाल रिस्क चाहते हैं, अपना कारोबार चाहते हैं। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई और आप मनपसंद जगह पर शादी करना चाहते हैं तो उसकी नियत कर लीजिए कि मेरी शादी कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। मैं इसलिए ये वजीफ़ा, इसलिए ये तस्बीह पढ़ रहा हूँ। अलगरज भाइयों और बहनों, आपका जो भी मकसद, जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, उसकी नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार ताअव्वुज़ और एक बार तस्मिया, यानी एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ कर देना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है नाजरीन, वो वजीफ़ा आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा और इस वजीफ़े को सुना भी होगा। बड़ा ही मुस्तनब और बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा है। ये अल्लाह पाक का एक बाबरकत सिफाती नाम है और अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या नाफ़िउ है। नाजरीन, अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि इस वजीफ़े को कितने दिन कितनी मरतबा पढ़ना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस वजीफ़े को आप लोग एक दिन भी पढ़ सकते हैं, एक हफ़्ता भी पढ़ सकते हैं, एक महीना भी पढ़ सकते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल भी बना सकते हैं। सुबह उठते ही जैसे आपकी आँख खुले, आपने फ़ौरन उठते ही इस वजीफ़े को उसी वक्त उसी जगह सुकून से बैठकर सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लेना है। अगर उस वक्त आप भूल जाएं तो आप दिन में किसी भी वक्त ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप दोपहर को, शाम को, रात को, जिस वक्त चाहें ये वजीफ़ा कर सकते हैं। लेकिन सुबह का इसलिए बता रहा हूँ कि सुबह के वक्त ये वजीफ़ा पढ़ना आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। जैसे ही आपकी आँख खुले और जब आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पूरा दिन आपका ऐसा गुजरेगा कि जैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। तो आप चाहें एक दिन का अमल कर लें, लेकिन करना कामिल यकीन के साथ है। जो सही कामिल यकीन के साथ करेगा उसे एक दिन का अमल ही फ़ायदा देगा, और जो कामिल यकीन के साथ नहीं करेगा, जिसका यकीन पुख्ता नहीं होगा, वो चाहे सारी ज़िंदगी तस्बीह और वज़ाइफ करता रहे तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि नाज़रीन, बात सिर्फ़ और सिर्फ यकीन की होती है। आपने ये वजीफ़ा कैसे और कितनी मरतबा पढ़ना है, अब ये सुन लीजिएगा। या नाफ़िउ को नाजरीन आपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। ये पहला वजीफ़ा जो आपको बताया है या नाफ़िउ, या आपने 11 बार पढ़ना है। और फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा करना है नाजरीन, अब आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक का दूसरा मुबारक नाम या मालिकु पढ़ना है। या मालिकु रब्बे करीम का वो सिफाती नाम है जो हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देता है, पूरा कर देता है, मुसीबतों रुकावटों को दूर कर देता है, रातों रात पैसे की कमी को दूर कर देता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को, तमाम रुकावटों को जल्द अज जल्द दूर करना चाहते हैं तो आज या मालिकु का ये वजीफ़ा पढ़ कर देख लें। दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर या मालिकु का ये वजीफ़ा भी आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या मालिकु को पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी 11 की 11 हाजतें भी हों तो पूरी हो जाएंगी। भाइयों और बहनों, आज रब्बे करीम से थोड़ा नहीं मांगना, आज वो मांगना है जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात को, बड़ी से बड़ी हाजात को पूरा फरमाएंगे। नाजरीन, जब ये दोनों वजीफ़े आप कर लें तो तीसरे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है, और वो आज का ख़ासुल ख़ास और शर्ती अमल है जिसके बग़ैर ये वजीफ़ा नामुकम्मल है।
ناظرین گرامی، آپ نے تیسرے نمبر پر یا محمدو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا محمدو کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو اللہ کے حکم سے ایسی غیبی مدد آپ کو ملے گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ قرض دار آپ کو قرض معاف کر دے گا، یا پھر اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کا قرضہ فوری طور پر اتر جائے گا۔ یا محمدو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ آسانی کے ساتھ قرضہ ادا کر سکیں گے۔ ناظرین، یا محمدو کا یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس وظیفے کو پہلے نہیں کیا ہوگا۔ آج اس وظیفے کو میرے کہنے پر ایک بار ضرور کر کے دیکھیے، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ آپ یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ، میری جو بھی حاجتیں ہیں، جتنی حاجتیں ہیں، جو بھی میری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ تجھے پتہ ہے، یا اللہ انہیں حل فرما دے۔ ناظرین، جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ تسلی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر بھکاری بن کر اللہ پاک سے مانگ سکیں۔ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، لاکھوں کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر مالی تنگ دستیاں اللہ کے حکم سے فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ خوب دعا مانگیے اور کوشش کیجیے کہ اس وظیفے کو آپ روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ ایک روٹین بنا لیں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی آپ نے یہ 3 مبارک نام پڑھنے ہیں، صرف 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، جس میں آپ کا 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن آپ کے پورے دن کے اسباب بن جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔